السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب دیجیے جواب میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اس ایپیسوڈ میں جو کہ آپ کا پسندیدہ شو ہے کہیے جناب دیجیے جواب میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آیا ہوں. تو دوستوں، آج کی ٹاپک ہوگی ہنسی مذاق اسلام کی نظر میں. جی ہاں دوستوں، بہت ہی کم اس ٹاپک کو ہم اس شو میں لے کر آئے ہیں، بہت کم بار. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ریلیٹڈ بہت سے مسکنسیپشنز ہیں ہمارے مسلم بھائیوں کے بیچ میں. تو دوستوں، میں نے سمجھا کہ کیوں نہ ہم اسی ٹاپک کو ہمارا آج کا ٹاپک بنا لیں. اور اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے مسکنسیپشنز ہیں ان سارے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج ایک خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں. وہ ہیں شیخ ثناء اللہ عمری صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں فرام اسلامک دعویٰ سینٹر کنجی بیٹو اڈپی سے. تو آئیے دوستوں، سب سے پہلے ہم ان کا یہاں استقبال کرتے ہیں. شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں ایک اور بار آپ کو یہاں انوائٹ کرنے کا موقع ملا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی بار جب شیخ ثناء اللہ عمری یہاں پر آئے تھے تو وہ رمضان کے ٹائم پہ آئے تھے اور بہت ہی اچھا ایک ایپیسوڈ بنائے تھے ہم یہاں پر، اور بہت سے لوگوں کو پسند بھی آیا تھا. اور ابھی امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ہمارے ناظرین کو پسند آئے گا، جو کہ بڑا ہی ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، ہنسی مذاق اسلام کی نظر میں. تو شیخ، اس سے ریلیٹڈ بہت سے مسکنسیپشنز، ڈاؤٹس وغیرہ ہیں ہمارے پاس، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان کا صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا سوال جو کہ میں سیدھا ٹاپک پر ہی لے چلتا ہوں آپ کو، کہ اسلام میں ہنسی مذاق کا کیا حکم ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. جی. ہنسی مذاق یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، یہ انسانی خصلت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہنستے ہیں، جانور ہنستے نہیں ہیں. جی. اور ہنسی اس وقت آتی ہے جب ہنسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سمجھداری جانوروں میں نہیں ہے. جی، وہ صرف انسانوں میں ہے. وہ صرف انسانوں میں ہے. جی. تو غرض ہنسی مذاق یہ انسانی فطرت ہے. شریعت اسلامیہ ہمیں اس سے روکتی نہیں ہے، منع نہیں کرتی ہے، بلکہ اس معاملے میں شریعت نے، اسلام نے کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں، ان کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے سردار ہیں، جی، آپ سے بہتر ہمارے لیے کوئی اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہو نہیں سکتا. جی جی، وہ ایک مثال ہے. جی، وہ ایک مثال ہے. وہ اپنے صحابہ سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. جی. آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان بالکل فطری انداز میں زندگی گزارتے تھے. ان کی خوشی، ہنسی مذاق میں آپ شریک ہوتے تھے. اچھا. جی. تو شریعت اسلامیہ ہنسی مذاق سے ہمیں منع نہیں کرتی ہے، روکتی نہیں ہے. خود رسول اللہ بھی مذاق کیا کرتے تھے. اچھا جی. شیخ، آپ بتائیں کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے اپنے صحابوں کے ساتھ. کیا آپ ہمیں کچھ انسیڈنٹس بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے کا وہ مذاق کیا کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق حق اور سچائی پر مشتمل ہوتا تھا. اچھا. اسے کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی تھی. ہاں. کسی کا دل ٹوٹتا نہیں تھا. جی جی جی. غیبت نہیں ہوتی تھی، جھوٹ نہیں ہوتا جی، تھا. مطلب کنڈیشنز کے ساتھ وہ مذاق کیا حق کرتے بیانی اس میں ہوتی تھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سواری کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ تمہیں دوں گا. جی. وہ شخص کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، یہ سواری کے قابل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. جی جی. اور پھر اسی طرح سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف روایت، اس سے پہلے بھی شاید آپ نے سن رکھی ہو. جی جی. ایک دفعہ ایک بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، اے اللہ کے رسول، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. جواب سن کر کے رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بوڑھا بھی جوان بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. جی.
تو یہ سارے ٹاپکس ہم کور کیے ہیں، لیکن جب بھی ہم سنتے ہیں پھر سے وہ مذاق کا ایک فیلنگ ہمارے دل میں آتا ہے اور ہم ہنسنے لگتے ہیں. جی. اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، ایک صحابی جو دیہات میں رہتے تھے، ولیج میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. یہ جب کبھی ولیج سے مدینہ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں اور ترکاریاں لایا کرتے تھے. اچھا. واپس جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ستو اور پنیر دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ یہ مدینے کے بازار میں سامان فروخت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ان کو. اچھا. اور پیچھے سے آ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ ان کی آنکھ پر رکھ دیا. اچھا. اور لوگوں سے فرمانے لگے کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. اچھا. پہچان گئے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں حقیر کمتر غلام ہوں، بھلا مجھے کون خریدے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کی نظر میں تم کمتر نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہارا مقام انتہائی بلند ہے، تمہارا مقام انتہائی بڑا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ازراہ مذاق کہا کرتے تھے، اے دو کان والے. حالانکہ ہر انسان کو دو ہی کان ہوتے ہیں، یا ذا الاذنین، اے دو کان والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سنجیدہ مذاق، ایک انداز تھا ہنسی مذاق کا. جی. اور ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر کے بلند آواز میں بات کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو گئے. بیٹی کی ایک گستاخی دے کر کے اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے. تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے دیکھا میں نے تم کو بچا لیا، ورنہ آج تم کو مار پڑتی، میں نے تم کو بچا لیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنجیدہ مذاق ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی ہوتا تھا. اچھا. آپ کا رننگ ریس. اچھا. پہلی دفعہ ایسے ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی شادی کے ابتدائی ایام میں. دوسری مرتبہ پھر سے مقابلہ ہوا. اچھا. تو اس مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. ٹھیک ہے. جب دوسری مرتبہ آپ جیتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے کہ یہ پہلی ہار کا بدلہ ہے. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے. بالکل آپ صحابہ کے درمیان فطری انداز میں زندگی گزارتے تھے، سادہ انداز میں، خوش مزاجی کے ساتھ. تو اسلام خوش رہنے سے، ہنسی مذاق سے ہم کو روکتا نہیں ہے. یہ کچھ مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. جی ہاں. تو دیز ویر دی انسیڈنٹس جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے. صحیح، بالکل صحیح. اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. لیکن ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے مذاق کیا کرتے تھے، جہاں کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی. جی جی جی، مطلب جائز طریقے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر کنڈیشنز ہنسی مذاق کرنے کے لیے. صحیح، بالکل صحیح. تو کیا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو ان کنڈیشنز کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کافی اچھا سوال ہے. جی. ہنسی مذاق اسلام میں جائز تو ہے، لیکن ہنسی مذاق کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے. جی جی. وہی مذاق اچھا ہے جو کبھی کبھار ہو. جی. ہمیشہ مذاق کی عادت بنا لینا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. بار بار مذاق کرنے سے انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ لا تکثروا الضحك، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. جی. تو ہنسی مذاق کی عادت بنا لینا، ہمیشہ مذاق کرتے رہنا، مذاق کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھار مذاق کیا جائے، مذاق کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کی عادت بنا لینا صحیح اور درست نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. مطلب سیریسنس بھی ہونا چاہیے. مذاق دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مذاق قرآنی آیات، احادیث، اسلامی شعائر سے ہٹ کر ہو. دینی امور کا مذاق سے بھی مذاق کرنا، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے دینی امور کا. اس لیے کہ اللہ نے
قرآن مجید میں فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، فقد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اصل میں اسلامی شعائر کا، قرآن مجید کی آیات کا، نبی کی احادیث کا یا دین کے کسی بھی امور کا مذاق سے بھی مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ایسی مجالس کا بیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے، کہا کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، فرمایا کہ اگر تم کسی مجلس میں لوگوں کو اللہ کی کسی آیات کا انکار کرتے ہوئے یا کسی آیت کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو، فلا تقعدوا معهم، ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا، آگے فرمائے کہ ورنہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ تو مذاق کے سلسلے میں یہ بھی اہم ترین کنڈیشن ہے جن کا عمومی طور پر مسلمان پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسلامی شعائر سے ہٹ کر ابھی عید الاضحیٰ آئے گی تو واٹس ایپ کی دنیا میں آپ کو عجیب عجیب اس قسم کے ایس ایم ایس آپ کو ملیں گے، تو ہم پکچر ملیں گے بکروں کے سلسلے میں، فلاں کے سلسلے میں، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اسلامی شاعر کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور مذاق کے سلسلے میں اور بھی ایک اہم اصول اور ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو، کسی کو گرانا نہیں ہے مذاق میں، کسی کو ٹھیس نہ پہنچانا، کسی کی دل شکنی نہیں ہونا ہے۔ اسلام میں ایسے مذاق کی قطعاً گنجائش نہیں ہے جس میں کسی انسان کی تحقیر ہو، جس میں کسی انسان کو ذلیل کیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والوں، تم میں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ اور اللہ نے عورتوں سے بھی مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ کوئی عورتوں کی جماعت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو، تو حقیر سمجھنا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے ہی باتوں میں کہہ دیا، اللہ کے رسول چھوڑیے صفیہ کا، صفیہ تو ایسی ہے، ہائٹ میں کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا کہ اے عائشہ لقد قلت قولۃ، تم نے اتنی گندی بات کہی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، ملا دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری سمندر کا پانی بدبودار ہو جائے۔ تو یہ بھی چیز ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہنسی مذاق کے سلسلے میں اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں اس میں سے ایک حد یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق میں کسی بھی انسان کی چیز کو اٹھا لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی چیز کو اٹھا لے، چاہے مذاق سے ہو چاہے سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ تو یہ سب شریعت اسلامیہ نے ہنسی مذاق کی جہاں اجازت دی ہے وہیں اس معاملے میں شریعت نے یہ سارے حدود مقرر کیے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی شکریہ شیخ، بہت ہی پیارے انداز سے آپ ہمیں ان کنڈیشنز کے بارے میں سمجھائیں کہ کس طریقے کا مذاق ہمیں کرنا چاہیے، ہنسی مذاق۔ شیخ ایک ڈاؤٹ میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو کیا ہم اس ہنسی مذاق میں ایک چھوٹا سا جھوٹ داخل کر سکتے ہیں جو کہ دوسروں کے چہرے پر اسمائل لائے، یا پھر دوسروں کو ٹھیس بھی پہنچا سکتا ہے وہ جھوٹ؟ جیسے کہ ایک ایگزامپل، جب بھی ریزلٹس آتے ہیں، ریزلٹس دیکھنے پر کوئی بھی دوسرے ہمارے فرینڈس ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ تیرا ایک سبجیکٹ میں تو فیل ہو گیا، تو جبکہ ہم فیل نہیں ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جھوٹ ہے، لیکن ان کا انٹینشن یہ ہے کہ بعد میں ہم ان کو خوشخبری دیں۔ اوکے، تو ایسے ہنسی مذاق کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ اسلام کی نظر میں بہت کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ضعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے کنارے اس انسان کو ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں
جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی کسی سے نہ جھگڑے، یہ پہلی چیز۔ اچھا جی، اور فرمایا کہ میں جنت کے درمیان میں اس شخص کو ایک گھر کی گارنٹی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گرچہ مذاق سے ہی کیوں نہ ہو، جی جی، جو مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو ان آپ کے نے لیے وہ فرمایا گارنٹیڈ ہے۔ ہاں میں اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں جنت کے اعلیٰ حصے میں اس انسان کو ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا، تو ان ساری روایتوں سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے جی کہ شریعت اسلامیہ نے جھوٹ مذاق بڑا یا سے چھوٹا بھی نہیں ہوتا، ہاں ہاں جھوٹ چاہے مذاق سے کیا جائے چاہے سنجیدگی سے کیا جائے، شریعت نے اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ جی جی، بے شک شیخ، ہمیں اس سوال سے یہی سیکھ ملی کہ جھوٹ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور چھوٹے جھوٹ کو بھی کسی بڑے یا چھوٹے مذاق میں بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جھوٹ سے ہٹ کر اگر جائز ہنسی مذاق ہے تو انہی کا ہمیں اپنے لائف میں اپنانا چاہیے۔ اوکے، ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ، بہت ہی پیارے انداز سے آج ہمیں، مجھے اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات جتنے بھی شو کو دیکھ رہے ہیں ابھی، جتنے بھی لوگ، امید کرتا ہوں کہ ان سبھی لوگوں کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی چھوٹا ایک ٹائمنگ دیا گیا ہے اس شو کو چلانے کا۔ امید کرتا ہوں کہ ایک اور بار ہمیں موقع ملے گا آپ کو اس شو میں انوائٹ کرنے کا آنے والے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ۔ تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے NM پروڈکشنز اور یو چینل کی طرف سے میں شیخ ثناء اللہ عمری کا آپ کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اور بار ہمارے اس انوائٹ کو قبول کیا۔ تو شیخ، جیسے کہ ہم آخری موڈ پر آئے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کے، کیا آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو ایک چھوٹا سا ایک میسج، ایک آخری پیغام اسی ٹاپک پر، دیٹ از ہنسی مذاق اسلام کی نظر میں، اس کے اوپر کچھ ایک میسج دینا چاہیں گے؟ ہنسی مذاق اس موضوع کے تحت بہت ساری باتیں آئیں، جیسے میں نے بتایا کہ اسلام میں ہنسی مذاق حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اسلام نے اس کی کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں، اس کا خیال کریں، مذاق سے جھوٹ نہ بولیں، مذاق سے کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں مذاق سے کسی کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ تو مذاق میں اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ لوگ مذاق میں آ کر کے ڈرا دیتے ہیں، مذاق میں جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں اسلام نے جھوٹ کی اجازت دی ہے کچھ خاص حالات میں، جی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے غرض سے جھوٹ بولتا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جدائی، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پڑ چکی ہے، اصلاح کے غرض سے، تاکہ دو مسلمان بھائی ملیں اور ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ تو خلاصہ ہنسی مذاق اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں مسکراتے رہیں، ہنسیں۔ اسلام یعنی اپنے ماننے والوں کے چہروں میں پژمردگی دیکھنا نہیں چاہتا ہے، مسکرائیں، ہنسیں، لیکن ہنسی مذاق کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ بس یہی کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں مجھے رکھنی تھی۔ میں آخری میں یو ٹی وی کے جملہ ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کی وضاحت کر سکوں۔ الحمدللہ، بارک اللہ۔ جی شکراً، جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ہی پیارے انداز سے، بہت ہی صاف انداز سے آج یہ ایپیسوڈ چلا ہے جو کہ ٹاپک تھی ہنسی مذاق اسلام کی نظر میں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو بھی آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ تو آج ہم نے بہت سے ٹاپک کور کر لیے، جیسے کہ ہنسی مذاق کن کنڈیشنز کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور بہت سے حدیث آپ بیان کیے جو کہ کس طریقے سے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی صاف انداز سے آپ ہمیں یہ بیان کیا، بہت بہت شکریہ شیخ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، ایسے ہی بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجیے جواب میں۔ اس شو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ہر بار کی طرح ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تو عرض کیا ہے، نہ کوئی راہ آسان چاہیے نہ ہی ہمیں کوئی پہچان چاہیے، نہ کوئی راہ آسان چاہیے نہ ہی ہمیں کوئی پہچان چاہیے، ہم تو صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں اس خدا سے کہ ہمارے درشک حضرات کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فی الحال آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں، میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملوں گا، تب تک آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔